الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ کے حوالے سے بات کی ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ نظریہ کیسے بنتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسلامی نظریہ اور دوسرے مذاہب کا نظریہ اس میں کیا فرق ہے۔ سب مذاہب کے نظریات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، جبکہ جو اسلامی نظریہ ہے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے۔ اب اسلامی نظریہ کیا ہے کہ جو بندہ کلمہ گو ہے، جو بندہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، جو ایمانیات پہ یقین رکھتا ہے، وہ جغرافیائی حدود سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کے کسی حصے میں ہے تو وہ ہمارا دینی اور اسلامی بھائی بن جاتا ہے۔ اب اگر وہاں بیٹھے ہوئے اس کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے تکلیف۔ فلسطین پر اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہمارے بھی دل اسی طرح روتے ہیں۔ اسی طرح کسی اور ملک کے مسلمانوں پر آفت آتی ہے تو ہم اسی طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نظریے کو پروموٹ بھی کیا جائے۔ اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے یہ نظریہ اسلام پر وجود میں آیا، تو یہ نظریے کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیوں کر ہم نے پاکستان لیا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ نظریے کے ماخذ کون سے ہوتے ہیں، اسلامی نظریے کے ماخذ کون سے ہیں۔ جب بندہ بات کرتا ہے اسلامی نظریے کی تو اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، کون سی چیزیں مل کر اسلامی نظریہ بنتا ہے۔ عزیز طلبہ، جو اسلام کے ماخذ ہیں وہ دو ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ عزیز طلبہ، یہ دو ماخذ ہیں، اس کو کہتے ہیں شریعت کے ماخذ، اسی پہ سارا معاملہ چلنا ہے۔ لیکن مزید وضاحت کے لیے کہ اسلامی نظریے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو عام فہم بنانے کے لیے اس کی ہم نے بائیفیکیشن کی ہے تاکہ سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ ایک تو عزیز طلبہ قرآن مجید ہے جو اسلامی نظریے کا منبع ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، عدالتی زندگی، جتنے پہلو ہیں سوسائٹی کے، سب کو ڈسکس کیا ہے، ہر چیز سامنے لا کر رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ماخذ ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کی پریکٹیکل فارم میں دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے اخلاق بتائے جائیں، آپ کی مجھے سیرت بتائی جائے، آپ کے خصائص بتائے جائیں، آپ کی کریکٹرسٹکس بتائی جائیں،
آپ کی کوالٹیز بتائی جائیں کہ کیا کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہا نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے تعجب کیا، لیکن اس نے جواب دیا ہاں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کی عملی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے کتنا اچھا کام کیا، کتنا پیارا کام کیا اللہ نے، کہ قرآن مجید صرف صفات پر مشتمل نہیں ہے کہ پڑھو اس کو، بلکہ یہ دکھا دیا کہ جو قرآن مجید ہے یہ قابل عمل ہے، اور اس کا عملی نمونہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ نمونہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم فالو کر سکیں۔ عزیز طلبہ، وہ نمونہ ہی نہیں ہو سکتا جس کو ہم صرف باتیں کرتے رہیں کہ ہمارے نبی یہ تھے، ہمارے نبی یہ تھے، ہمارے نبی یہ صفات رکھتے تھے، ہمارے نبی میں یہ خصوصیات تھی، بلکہ جو کچھ نبی میں موجود تھا وہ عملی طور پر ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ رائج کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکومت کی ہے اس طرح کا نظام بنا ہے۔ تو یہ قابل عمل ہے، قابل پریکٹیکل ہے۔ تو سیرت جو ہے اس میں ہر طرح کے مرحلے آ جاتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے ایک قریش کی خاتون نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ تو جب چوری کر کے وہ پکڑی گئی، چوری ثابت ہو گئی، تو بڑی بڑی سفارشیں اس پہ آنے لگی، اور حضرت اسامہ کو بھی بطور سفارشی کہا گیا کہ وہ سفارش کر دے کہ ہماری بچی کا، ہماری خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قریشی بچی، قریشی خاتون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے۔ قریش کا جو خاندان تھا نا عزیز طلبہ، پورے عرب کا سردار تھا اور خانہ کعبہ کا متولی تھا، آپ کو پتہ ہے، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، مکے پہ حکمرانی کرنے والا، اور لوگ ان سے فیصلے کرواتے تھے۔ اس کی عورت جب پکڑی گئی تو بڑی نموشی تھی کہ کہیں ایک ہاتھ کٹ گیا تو یہ نہ ہو کہ ہماری ساری جو تاریخ ہے وہ اس پہ نشان لگ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب وہ سفارش پہنچی تو آپ نے کہا، بلکہ کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ تغیر پذیر ہو گیا، اور آپ فرمانے لگے کہ تم سے پہلے جو اور ملتیں، جو قومیں تھیں، برباد کس لیے ہوئی، کس لیے وہ دنیا سے ملیا میٹ کر دی گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، کہ ان کا جب بڑا بندہ جرم کرتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا، جب وہ غریب کرتا تھا تو اس پہ سزا نافذ ہو جاتی۔ اور پھر فرمایا جو تاریخی الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں آپ کو ملیں گے کہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ چنانچہ عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ قریش کی عورت جو چوری کے جرم میں پکڑی گئی تھی اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ یہ عدالتی ہے جو اللہ کے نبی نے بطور نمونہ پیش کیا۔ معاشرتی زندگی میں جس کا جو حق بنتا تھا اس کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی طور پہ جس طرح زندگی گزارتے تھے نا، ذرا سننے والی بات ہے۔ یہاں تو کوئی بندہ
مذہبی طور پر کوئی حیثیت اختیار کر جاتا ہے نا، تو وہ اپنے جو مریدین ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان کی اسپیشل کرسی کا، صوفے کا ان کے لیے اچھا ارینج کیا جاتا ہے، تکیے لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے معاشرتی زندگی میں یہ اگزامپل قائم کی کہ جو سربراہ ہوتا ہے نا وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی بندہ آتا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سرکل میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ اس میں محمد کون، اتنا کامن حیثیت سے بیٹھتے تھے، بتانا پڑتا تھا کہ یہ سرکل بنایا بالکل۔ اسی طرح کپڑوں کے حوالے سے اگر صحابہ کرام کو پیوند لگے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیضوں کو بھی پیوند لگے۔ اگر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں تو آپ بھی خندق کھود رہے ہیں۔ اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اگر صحابہ کرام بھوک سے نڈال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے نڈال۔ ازواج محترات کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا، کئی دن اس طرح کی ڈسٹربنس رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا بنا، کیا پکا، زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں پکا۔ آپ کہتے ہیں میں نے نفلی روزہ رکھ لیا۔ آپ دیکھیں بھوکے ہیں، کھانا طلب کر رہے ہیں لیکن کھانا نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے روزہ رکھ لیا۔ اسی طرح ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ بچوں کو خود سلام کہہ دیتے تھے، کیا یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ گلی میں بچے پھر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو سلام کہہ دیتے۔ آج کو بڑا بندہ کہہ سکتا ہے؟ آج تو سلام کرنے میں پہل جو ہے حد تک سمجھی جاتی ہے، ڈس گریس سمجھا جاتا ہے کہ میں کہیں آگے بڑھ کر سلام دوسرے کا انتظار کریں کہ وہ ہمیں سلام کرے۔ اسی طرح گھر والوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں اتنے شفیق تھے ملازموں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ نبی ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ صفائی میں حصہ، گھر والوں کے ساتھ کپڑے دھونے میں حصہ، گھر والوں کے ساتھ یہ کھانے پکانے میں حصہ، اپنی جوتی کو خود جو ہے وہ سینہ پرونا، اسی طرح کپڑوں پہ پیوند کاری کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، گھر کے امور جو ہیں وہ سارے جو ہے نا خود وہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے مثالیں بن رہی ہیں۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح چلے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا وہ جس پہلو پہ چلے جائیں وہاں پر آپ کو مثالیں نظر آئیں۔ بطور تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ایماندار تھے، اور یہ فرمایا گیا کہ کبھی بھی ہلکی چیز کے اوپر اچھی چیز رکھ کے نہ بیچو، چیز کے عیب بتاؤ، ہر چیز واضح کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تاجر بنے اپنی ایمانداری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو پتہ مکے کی ایک مالدار خاتون تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن شپ بنائی، پارٹنرشپ کی کہ آپ میرا مال جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو سیل کر کے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی عمر 25-26 اتنی عمر تھی، آپ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام میسرہ جو آپ کے ساتھ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی چکر لگا تو اللہ کے نبی اچھا خاصا منافع لے کر آئے، مال بڑے ہاتھوں ہاتھ بکا اور منافع اچھا ہوا۔ تو آپ کے بارے میں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا، تو اس نے جب تعریفیں کی، حضرت خدیجہ کو کتنے رشتے آتے ہوں گے، مکے کی سب سے مالدار خاتون، آپ کی ایمانداری سے آپ حضرت خدیجہ اتنا متاثر ہوئی
کہ خود پیغام بھیج دیا شادی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلی شادی جو ہے نا حضرت خدیجہ کی ہوئی. پھر کیا تھا کہ سارا مال جو تھا نا حضرت خدیجہ کے پاس وہ دے دیا کہ آپ اس کو یوز کریں، اس کو تصرف میں لائیں، اس کو بیچ دیں، کھلانا کھلائیں، جو مرضی کریں. تو یہ ہے اللہ کے نبی کا تجارت کا انداز، گھریلو زندگی. پھر یہ ہے کہ کمانڈر بنے ہیں تو خود ڈائریکشنیں دے رہے ہیں، سارا کچھ سمجھا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کا، اپنے صحابہ کا مورال بلند کر رہے ہیں. تو جتنے زندگی کے شعبے ہیں عزیز طلبہ، سب میں اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی کیا ہے. اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ مفلسوں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. آج تو جو بندہ ذرا امیر ہو جائے نا، وہ کہتا ہے کہ چلو چلو، اس کو کہہ دو کہ ٹھہر کے آئے، فلاں کرے. میں نے بڑے بڑے عزیز طلبہ علماء کرام کو دیکھا ہے جو عام بندے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، جس کی ویڈیو بھی فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. وہ پیچھے کر دیتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چلے ہمارے رہنما ہیں، ہم مل لیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انداز دیکھیں، انداز جب کسی سے سلام لیتے ہیں نا، ہاتھ میں ہاتھ ملے ہوئے ہیں تو کبھی بھی خود ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کیسی یونیک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتنی حیثیت اللہ نے آپ کو دی ہے. وہ خود ہاتھ ہی نہیں چھڑاتے تھے، کہتے تھے جب تک وہ ڈھیلا نہیں کرے گا میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اپنے غلام زادوں سے بیٹا بیٹا کہہ کے محبت کرتے تھے اور ان کو فل پروٹوکول دیتے تھے. کوئی فرق ہی نہیں رکھا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا ملازم ہے، بالکل اکٹھے. اور پہلے دوسروں کو کھلایا. ایک دفعہ ایک بندہ دودھ کا پیالہ لے کر آ گیا. اب پیالہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ پڑھتے تھے نا تو وہ زیادہ جاتے نہیں تھے تاکہ پڑھائی نہ متاثر ہو، حدیثیں نوٹ کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو بچے پڑھ رہے ہیں نا، جو لوگ، ان سب کو بلا لاؤ. صحابہ صفہ ان کو کہتے ہیں، وہاں پر تعلیم ہوتی تھی، مسجد نبی کے ساتھ چبوترا بنایا گیا تھا. وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا مسئلہ، ایک پیالہ اور باقیوں کو بھی بلا لیا. پتہ نہیں میرے ہاتھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ حضرت ابو ہریرہ نے بلایا تو بٹھا دیا گیا تو کہا گیا یہ دودھ کا پیالہ پینا شروع کریں. اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے تھے، معجزہ. سب نے پیتے گئے، دودھ ہی نہ ختم ہو. آخر میں ابو ہریرہ کے کہو آپ، وہ پیا. ابو ہریرہ کو پھر کہا گیا پھر پیو. وہ کہتے میرے اندر گنجائش ہی ختم ہو گئی. پھر آپ نے پیا. یہ دیکھیں نبی کیا کر رہے ہیں. پھر آپ نے وہ پیا. ہم تو کہتے ہیں جھوٹا ہو گیا، تو مسلمان کا جھوٹ نہیں ہوتا. آپ نے خود پیا. اپنی بیوی کا جو جھوٹا ہوتا تھا نا، جس کو جھوٹ کہتے ہیں، وہ اسی پہ جو ہے نا لب لگا کے پی لیتے. آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود اپنے منہ سے نا مسواک کو نرم کر کے اللہ کے نبی کو دیا، اور وہ فخر کرتی تھی کہ میرے آخری وقت میں میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جو ہے اکٹھا ہوا ہے. کیسی زندگی گزاری اللہ کے نبی نے. یہ چیزیں ہمارے لیے نا مشعل راہ ہیں. یہی تو نظریہ ہے، اسی پہ تو ہمیں چلنا چاہیے. پڑوسیوں کے گھر میں کوئی چیز پکنی بھیجنی، تلک، پڑوسی کا ضروری نہیں ہے ہمارے جینے کے ساتھ ہم آنگی ہو. یہودیوں کو بھیجتے رہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ غیر مسلم فلاں فلاں، اور یہودیوں کو مسجد میں بھی بلایا، یار آؤ کوئی بات نہیں.
کوئی قیدی بن جاتے اس کو مسجد میں ٹھہرا دیتے۔ اللہ کے نبی اتنے کھلے دل کے مالک تھے، تعصب نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتے تھے نا تو پھر آپ کے متوالے ہو جاتے تھے، پھر وہ جا نہیں سکتے تھے، جو بیٹھ جاتے تھے، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا۔ تو یہ جو نظریہ ہے نا، نظریہ یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ملتا ہے۔ ہم اس کو نا تھوڑا سا مزید جو ہے نا اس کو واضح کر لیتے ہیں کہ رسم و رواج جو ہمارے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اسلامی ہونے چاہیے۔ ہندوانہ رسم و رواج نہیں اسلامی ہو سکتے، جس طرح شادی بیاہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نظریہ جو ہے یہ ایک جیسے فکر ہونا چاہیے بندوں کا، تاکہ جو ہے معاشرے میں تعلقات ہوں اور اتحاد ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے نظریہ میں۔ اور سب سے بڑھ کر رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ عزیز طلبہ یہ جو ہے نا رضا الہی یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں نا، اگر یہاں پر ہمارا مقصد ہو ہم نے اللہ کی رضا لینی ہے تو ہمیں بیٹھنے کا ثواب ہو جائے گا۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے بس یہ بیٹھ کے وقت پورا کرنا ہے تو وقت لگائیں گے بھی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر کام میں رضا الہی کرنا لازم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو نظریہ اسلام ہے یہ درست فیصلے کرنے میں مددگار ہے، کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں مشاورت کا قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے، نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمُورِ، معاملات میں ان سے مشاورت کیا کرو۔ نبی کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، پھر بھی مشاورت کا حق کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جو تمہارے ساتھ لوگ ملے ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ اکیلے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا اس کے لیے مشاورت ہوتی تھی، جو ڈیسیژن لیتے تھے اس کی مشاورت ہوتی تھی۔ تو یہ ایک ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ ہر چیز میں مشاورت ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ درست فیصلے میں مددگار، فیصلہ جو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگا نا وہ فیصلہ ہمارا اچھا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے آتِ اللہ و آتِ رسول و اولو الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تمہارے حاکم ہیں۔ وَإِن